بڑے فرماتے ہیں کہ بخیلوں کی 3 قسمیں یا 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جو اپنا مال کہیں خرچ نہیں کرتے، دوسرے درجے کے وہ بخیل ہوتے ہیں جو اپنا مال خود پہ بھی خرچ نہیں کرتے، جبکہ تیسرے درجے کے بخیل وہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھ لیں وہ اپنا مال خود پر یا کسی پر لگا رہے ہیں تب بھی ان کے سینے پر سانپ لوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک قصہ ہے۔ کسی گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا زمیندار تھا، خاصا خوشحال تھا۔ اس کی بیوی بڑی رحم دل نیک سیرت تھی۔ اس گاؤں کے پاس ارد گرد چھوٹے چھوٹے اور بھی گاؤں تھے جہاں کے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے آنے کے لیے یا تو پیدل سفر کرنا پڑتا، اور اگر دور کا سفر کرنا ہوتا تو ایک ہی بس تھی وہاں پہ، کیونکہ ذرائع آمد و رفت کی قلت تھی۔ جو لوگ بر وقت اس بس پر پہنچ جاتے وہ سفر کر لیتے، ورنہ پھر ان کو لمبا انتظار کرنا پڑتا، کیونکہ بس ایک ہی تھی، اور بس والے اس چیز کا لالچ کر جاتے تھے کہ سواریاں جب تک پوری نہ ہو جائیں تب تک وہ چلے نہ، لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا۔ زمیندار کی بیوی کو کسی نے خبر دی کہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جس جگہ انتظار کرتے ہیں وہاں کوئی باقاعدہ سائے کا بندوبست بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پانی کا انتظام ہے۔ اگر یہ کر سکیں تو بڑا کار خیر ہے۔ زمیندار کی بیوی نے فوری طور پر اس چیز کو یقینی بنایا کہ جو لوگ بس کا انتظار کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کو پانی میسر آئے، ان کو سایہ میسر آئے۔ کچھ دنوں کے بعد زمیندار کی بیوی سے کسی نے تذکرہ کیا کہ انتظار کرنے والوں میں خواتین بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور پاس قریب کوئی کھانے پینے کی چیز بھی میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے بہت پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، خواتین کو بھی ظاہر تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ زمیندار کی بیوی نے فوری طور پر اس چیز کو بھی یقینی بنایا کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ اب روزانہ کی بنیاد پر کھانا تیار ہوتا ہے ایک سرٹن اماؤنٹ میں، اور وہاں جتنے بھی لوگ بس کے انتظار میں کھڑے ہوتے ان کو کھلایا جاتا۔ کوئی تیسرے درجے کا بخیل تھا جسے وہ دیکھ کر رہا نہیں گیا، اور وہ سیدھا زمیندار کے پاس پہنچا اور اسے جا کے کہتا، چودھری صاحب مجھے لگتا ہے یہ آپ کے کھیت ویت بہت جلد بک جائیں گے اور عنقریب آپ روڈ پر ہوں گے، کنگال ہونے والے ہیں آپ۔ زمیندار نے جب اس کی یہ بات سنی تو استفسار کیا کہ تم نے یہ بات کیوں کر کی؟ کہنے لگا کہ ہماری بھابھی صاحبہ کو تو پہلے یہ شوق چرایا کہ انہوں نے لوگوں کے لیے سائے کا بندوبست کیا، پانی کا بندوبست کیا، یہاں تک تو بات قابل قبول تھی، مگر اب تو وہاں پر باقاعدہ لنگر خانہ قائم ہو گیا، روزانہ کی بنیاد پر کھانے بن رہے ہیں اور لوگوں کو کھلائے جا رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے اب زیادہ دیر تک آپ اپنے سر کے اوپر یہ سفید پگڑی نہیں سجا سکیں گے، کیونکہ جلدی آپ کے سارے کھیت ویت بک جائیں گے اور آپ روڈ پر ہوں گے۔ زمیندار نے جب اس کی یہ بات سنی تو گھر آ کر اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ بیوی کچھ جواب دیتی، زمیندار نے خود ہی جواب بھی دے دیا کہ کل سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ زمیندار کی بیوی جہاں نیک دل تھی، نیک سیرت تھی، وہاں اپنے شوہر کی فرما بردار بھی تھی۔ اس نے چپ سادھ لی۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد زمیندار کا ارادہ ہوا اپنی زمینوں پر جانے کا، تو اس نے بیوی سے بھی پوچھ لیا کہ اگر تمہارا ارادہ ہے تو آؤ ساتھ چلو۔ زمیندار کی بیوی بھی ساتھ ہو لی۔ اب جیسے ہی وہ کھیتوں میں ایک طرف سے داخل ہوئے تو زمیندار کو سامنے اپنے کام میں نظر آئے، وہ ان کے پاس چلا گیا، جبکہ اس کی بیوی کھیتوں میں ایک طرف کنویں کے پاس جا بیٹھی۔ زمیندار اپنے کاموں کے ساتھ مصروف رہا، اور بھی جو ارد گرد کھیتوں والے لوگ تھے وہ اس کے پاس آئے، ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہا۔ جیسے وہ ان سے گفتگو اور سارے کام معاملات دیکھ کر فارغ ہوا تو اسے احساس ہوا کہ میرے ساتھ تو میری اہلیہ بھی تھی۔ اسے دیکھا تو وہ وہیں کنویں پہ بیٹھی ہے۔ زمیندار چلتا چلتا اس کے پاس آتا اور اس سے آگے پوچھتا کہ نیک وقت، آج تم جب سے آئی ہو یہیں بیٹھی ہو، کوئی نہیں تم نے آگے پیچھے پھر کے دیکھا کھیتوں میں؟ وہ کہتی ہے کہ میں جب سے آئی ہوں میں ایک ہی بات سوچ رہی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ سے وہ سوال کر سکتی ہوں جو میرے ذہن میں۔ زمیندار نے کہا کیوں نہیں، کرو جو سوال تمہارے ذہن میں۔ زمیندار کی بیوی کہتی ہے کہ کچھ یاد پڑتا ہے آپ کو یہ کنواں کب سے ہے یہاں پہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ زمینیں جب سے ہمارے حصے میں آئی ہیں تب سے یہ کنواں یہاں پر ہے۔ تب زمیندار کی بیوی دوبارہ ان سے پوچھتی ہے کہ اچھا یہ بتا دیں مجھے کہ اس سے آپ کیا کام لیتے ہیں، کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ زمیندار نے کہا تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم اس کنویں سے پانی نکالتے ہیں، اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اپنے مویشیوں کو پلاتے ہیں، اور اس کا بھلا کیا ہم کریں؟ زمیندار کی بیوی نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو یہ خوف لاحق ہوا ہو کہ اتنا سارا پانی آپ نکال کے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں اور مویشیوں کو پلاتے ہیں، اگر یہ خشک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر اس میں سے پانی ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ زمیندار بیوی کی یہ بات سن کر ہنسا
کہنے لگا نیک بخت عورت، ایسا بھی بھلا کبھی ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اگلا پانی نکل جاتا ہے، نیا پانی آ جاتا ہے۔ آج تک ہم نے تو ایسا نہیں سنا کہ جو کنواں چلتا ہو وہ خشک ہو گیا ہو۔ زمیندار کی بیوی یہ بات سن کر کہتی ہے تو پھر آپ کو یہ کیسے احساس ہو گیا کہ چند لوگوں کو، چند اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کھانا کھلانے سے آپ روڈ پہ آ جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے؟ دیکھیے چودھری صاحب، جتنا بھی مال ہمارے پاس ہے اور اس مال کو ہم تک پہنچانے کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سبھی تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ میری آپ کی اس میں کیا طاقت ہے اور میرا آپ کا اس میں کیا کمال ہے کہ ہمارے پاس رزق ہے، اوروں کے پاس کم ہے، یا اوروں کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے؟ بس یہ بات سننا تھی۔ زمیندار کو ایک چپ لگ گئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل دیا۔ مگر اگلے دن ایک بڑی عجیب صورتحال پیدا ہوئی۔ سورج طلوع ہوتے ہی وہاں پہ کھانا بننا شروع ہوا، لیکن اب کی بار اس سارے معاملے کی سرپرستی خود زمیندار کر رہا تھا۔ میرے پیارو، دینا شروع کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لینے والوں میں آپ کا شمار نہ ہو تو پھر دینا شروع کریں۔ یہ مت انتظار کریں کہ زیادہ آئے گا تو تھوڑا دے دیں گے۔ جتنا میسر ہے اس میں جو ضرورت سے زائد ہے وہ دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے ضرورت سے زائد نہیں ہے تو پھر کچھ نہ کچھ مختص کر لیں، بہت مائنر سی مقدار مختص کر لیں، اسے دینا شروع کر دیں، اور جو کچھ میسر ہے اس میں سے دینا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس عقل ہے، بہترین مشورہ کسی کو دے دیں، بہترین صلاح کسی کو دے دیں۔ آپ کے پاس سواری ہے، کسی دوسرے کے فائدے کے لیے اسے استعمال کر لیں۔ آپ کے پاس اچھا اخلاق ہے، اس کا مظاہرہ کریں ہر ایک کے ساتھ۔ آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ آپ کے پاس مال ہے تو مال سے کسی کی مدد کریں۔ آپ کے پاس کھانا ہے تو کسی دوسرے کو اپنے کھانے میں شامل کر لیں۔ آپ کے پاس پانی ہے تو کسی دوسرے کی پیاس بجھا دیں، اس کے خالی برتن میں پانی ڈال دیں۔ دینا شروع کریں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس زیادہ آئے گا اور ہم اس میں سے دیں گے، وہ نہیں دے سکتے۔ جو لوگ تھوڑے میں سے دینا شروع کرتے ہیں اور ان کا یہ معمول بن جاتا ہے، پھر زیادہ میں سے بھی ان کو دینا مشکل نہیں لگتا۔ 100 میں سے 10 دینا آسان ہے، پھر جس کا یہ معمول بن جاتا ہے اس کے لیے 1000 میں سے 100، لاکھ میں سے 1000 اور کروڑ میں سے لاکھ دینا قطعی مشکل نہیں ہوتا۔ میرے پیارو، 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ دینے والا ہے اور ایک ہاتھ لینے والا۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کہیں بہتر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دینے والوں میں سے کرے، لینے والوں میں سے نہ کرے۔ اللہ تعالی میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔